اوکے جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استخارہ کے اوپر. اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کی ہیلپ ہے. اسلام نے ہمیں جو استخارہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کے جو معاملات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو اور حصے دار بنا لو، اور تمہیں کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں ہمیں. اللہ مستعان، اللہ اکبر، how big it is. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس طرح سے ہمیں صورت سکھا دیتے ہیں اس طرح استخارہ سکھا دیتے ہیں. جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور جو کفایت شعری سے پیسے خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں استخارہ ہم کس طرح سے، یعنی ہماری لائف میں کس طرح سے ہمیں نظر آنا چاہیے ہمارے معاملات میں، ڈیسیژنز لینے میں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان اور ہند اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں استخارہ از دا یونیورسل دعا فار شادی اینڈ بیاہ. بس شادی ہوئی تو زندگی میں بس ایک دو دفعہ، جتنے اولاد اتنی دفعہ استخارہ کیا، اس کے علاوہ استخارہ تو کسی چیز میں، یعنی استخارہ شادی کی دعا بن گیا. واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے. اور حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے پہلے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ایک ٹاسک تھا، اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا، اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اوکے سیلری ڈن، چیک، یہ سیلری بڑی کمال کی ہے، پیکیج بڑا اچھا ہے، جس شہر میں ہوں مجھے وہی مل رہی ہے، اوکے پروموشن اور پروگریشن بڑی زبردست ہے، کمال کی ہے، اوکے چیک چیک چیک، سارے ٹک لگ گئے، میں نے یہ جاب اب کرنی ہے. ناؤ یا اللہ آئی وانٹ یور سجیشن تو کیا، ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ ان دس ریگارڈس، کہ آپ کو میں اب انوالو کر رہا ہوں کہ اس ڈیسیژن کو میں کس طرح سے آگے لے کے جاؤں، اس ڈیسیژن میں خیر ہے یا نہیں ہے، یا رب آپ مجھے بتائیں گے. استخارہ یعنی ڈیسیژن لینے سے پہلے استخارہ یہ نہیں کہتا کہ میں کون سی جاب کروں، ٹھیک ہے. آپ حدیث میں کہتا ہے اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے، ٹھان لے، فار ایگزامپل کسی جگہ شادی کرنی ہے تو پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسا ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کی ڈیلنگز کیسی، ان کے معاملات کیسے ہیں. اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ اپنے کچھ جانے نہیں اور اپنے استخارہ کرنے کہ یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں. نہیں، اذا ہم احدکم، ارادہ جب کر لو تو پھر حدیث میں آتا ہے فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے گا فرض کے علاوہ. یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، فرض نماز کے بعد وہ استخارے کی دعا نہیں پڑھے گا، وہ 2 رکعتیں نفل ادا کرے گا اور پھر وہ استخارے کی دعا پڑھے گا. اچھا ایک بات یاد رہے کہ we need to، جیسے میں نے کہا we need to decide what we want to do before doing استخارہ. الاستشارہ قبل الاستخارہ. we need to decide and make مشورہ from people before doing استخارہ. لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملے کو درج کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو استخارہ ہے نا، یہ فرض چیزوں کے بارے میں نہیں کیا جاتا کہ میں فرض نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرے پہ حج فرض ہے، میرے پاس استطاعت بھی ہے، میں حج کروں یا نہ کروں. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں فار ایگزامپل یہ والا پیکیج لے رہا ہوں، یہ مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے، اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر استخارہ کر لیا، یار اب یہ ان ڈیٹس میں روانہ ہونا میرے لیے اگر بہتر ہے تو مجھے یعنی مجھے اس سے قریب کر دے، اس کو مجھ سے قریب کر دے اور میرے لیے خیر کا باعث بنا دے. یہ چیز، لیکن فرض کہ میں حج کروں یا نہ کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں، فرض میں استخارہ نہیں کیا جاتا. اور جو مستحب یعنی جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل میں شادی کروں یا نہ کروں، اس میں بھی استخارہ نہیں کیا جاتا. کہاں کروں، اور یہاں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جگہ پسند ہے، اس میں استخارہ کرنا ہے. لیکن میں شادی کروں یا نہ کروں، اس میں استخارہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں استخارہ مباح چیزوں میں کیا جاتا ہے جنرلی.
اور جو چیزیں پروہیبٹڈ ہیں، حرام ہے، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ استخارہ میں کر رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے، اس گرل فرینڈ سے بات کروں یا نہ کروں، اسے بریک اپ کر لوں یا اسے دوستی کنٹینیو کروں. دو یعنی فار ایگزامپل دو فرائض ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک چوز کرنا ہے اور اس پاس اسلام نے شریعت نے آپ کو لیوریج دی اور آپشن دی ہے، تو وہ استخارہ پھر اس میں سے کیا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ چوز کر لیا، یہ میرے لیے بہتر ہے اور میں اب اس میں استخارہ کرتا ہوں. لیکن پڑھوں ڈوئنگ اٹ اور ناٹ ڈوئنگ اٹ، اس میں استخارہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ سیریز استخارہ کے اوپر ہوگی اور اللہ سے دعا کیسے مانگتے ہیں، یہ سب ٹاپک ہم اس سیریز میں کور کریں گے. دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں میرج کرنا، اچھے اسپاؤس کو فائنڈ کرنا، لائف پارٹنر اچھا فائنڈ کرنا جو اسلام پہ چلتا ہو، اور سب سے بڑی بات آپ کی فریکوینسی سے میچ کرتا ہو اور پریکٹسنگ ہو، موسٹ امپورٹنٹ پریکٹسنگ ہو، اللہ سے ڈرنے والا، یہ چیزیں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں. اگر آپ کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو وہ پھر بعد میں بات نہیں بنتی، یا پھر اور بہت سے ریزن آ جاتے ہیں کہ لڑکی کا مائنڈ سیٹ نہیں بن رہا، لڑکے کا مائنڈ سیٹ نہیں بن رہا. تو اس سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ مشورہ کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شادی کرنا ایک زندگی کا سب سے عام فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ شادی صرف دو انسانوں کی نہیں ہوتی، دو خاندانوں کی بھی ہوتی ہے. اگر ایک میرج اچھے طریقے سے نہیں چل رہی تو دو فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے لگے، اللہ سے رائے لیں. اور اللہ سے رائے لینے کا سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ استخارہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا فیوچر فائنڈ کر سکیں، ہاؤ ٹو نو یور فیوچر، آپ اپنا فیوچر کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو اس کا واحد حل استخارہ ہے. استخارہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب نہ تو آپ کسی بابے کے پاس جا سکتے ہو، نہ ہی آپ مطلب کسی کے پاس بھی نہیں جا سکتے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ نوز فیوچر کیا ہے. فیوچر صرف اللہ کو پتہ ہے، عالم غیب صرف اللہ ہے. اللہ العلیم ہے نا، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں اور اللہ کی رائے لیں کہ اللہ اس بارے میں آپ کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو ویژن دیتے ہیں. دین آپ کو ہر چیز کا سلوشن مل جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید ڈیپتھ میں جا کے اس ٹاپک کو کور کریں گے. تو سو اسٹے ٹیون ود یوتھ انوویشن.